وہ مدینہ جو سرکار کو اتنا عزیز ہے، تو بتاؤ تو صحیح امام حسین کو کتنا عزیز ہوگا، امام حسین کو کتنا پیارا ہوگا، امام حسین کو اس مدینے سے کتنی محبت ہوگی۔ وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، وہ مدینہ جہاں حسین کی جوانی گزری ہے، تو اس نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ کو یزید کی بیعت چاہیے تو آپ لوگوں کے درمیان آ کر کے اعلان کریں، جب سب لوگ بیعت کر لیں گے پھر مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ کر کے چلے تو مروان نے کہا کہ اللہ کی قسم انہیں یہاں سے جانے نہ دو، اگر تم نے ابھی انہیں یہاں سے جانے دیا تو پھر تم ان پر قابو نہ پا سکو گے اور انہیں قتل کر دو۔ حضرت امام حسین نے پلٹ کر کے جواب دیا، اے ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ ولید ابن عقبہ مجھے قتل کریں گے، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے آئے۔ اس کے بعد پھر شام کے وقت قاصد آیا، امام حسین نے فرمایا کہ اب یہ جانے کا وقت نہیں ہے، صبح دیکھا جائے گا۔ اور اسی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا۔ آج کی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں آخری رات ہے۔ وہ مدینہ جو امام حسین کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، وہ مدینہ جہاں حضرت امام حسین نے پرورش پائی ہے، وہ مدینہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن گزارا ہے، جہاں آپ کی جوانی پروان چڑھی ہے، وہ مدینہ جو ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے جانے لگے اور سرکار مکے سے نکل کر کے باہر آئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پروردگار، یہ مکہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اے رب کریم، اگر تو مجھے اس مکے سے نکالتا ہے تو پروردگار تو مجھے ایسی جگہ آباد فرمانا پروردگار جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی مدینہ پروردگار کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، سرکار کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں سرکار کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب سرکار ہجرت کر کے آئیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام، ان کا حال یہ ہے کہ مدینے کی آب و ہوا میں انہیں بخار آ گیا ہے، اور مدینہ کبھی بیماریوں کی آماجگاہ کہا جاتا تھا، مدینہ کبھی بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا۔ اب صحابہ کرام جب تشریف لائیں گے تو ان کو بخار آ گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بخار میں ہے، حضرت بلال بھی بخار میں ہے، حضرت بلال بخار کی حالت میں بڑبڑا رہیں گے۔ اللہ برا کرے ان مکے والوں کا جنہوں نے ہمیں مکے سے نکال دیا ہے، جنہوں نے ہمیں پاک آب و ہوا سے نکال دیا ہے، جنہوں نے ہمیں برکت والے شہر سے نکال دیا ہے۔ حضرت بلال مدینے کے مکے کے کوچوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت بلال مکے کی پہاڑیوں کا ذکر کرتے ہیں، حضرت بلال مکے شہر کا ذکر کر کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر لگی، سرکار نے دعا فرمائی ہے، اے پروردگار، ہمارے سینے میں رب کریم، ہمارے سینے میں مدینے کی محبت ایسے ہی ڈال دے پروردگار جیسے مکے کی محبت ہے، اے پروردگار ہمارے سینے میں مدینے کی محبت ایسی ڈال دے جیسے کہ مکے کی محبت ہے، رب کریم مکے سے بھی زیادہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے۔ اور سرکار کی دعا مقبول ہوئی ہے اور اہل محبت کے لیے مدینہ مکے سے بھی افضل ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے گئے کیوں بات
بہت بڑائی ہے، وہ مدینہ جو عاشقوں کے دلوں میں مکے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، وہ مدینہ جس کے لیے دارالشفا مصطفیٰ نے بنایا ہے، وہ مدینہ جس کی خاک کو شفا مصطفیٰ نے فرمایا ہے، وہ مدینہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے مدینہ اپنے اندر کسی منافق کو ٹھہرنے نہیں دیتا ہے، وہ مدینہ جس کے احد سے سرکار محبت فرماتے ہیں، احد سرکار سے محبت فرماتا ہے، وہ مدینہ جب میرے سرکار باہر سے تشریف لاتے ہیں تو مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے ہیں تو اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے ہیں، وہ مدینہ جس کی خاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر سے نہیں جھاڑا کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں مدینے کی خاک کو پروردگار نے شفا بنایا ہے، وہ مدینہ جو سرکار کو اتنا عزیز ہے تو بتاؤ تو صحیح امام حسین کو کتنا عزیز ہوگا، امام حسین کو کتنا پیارا ہوگا، امام حسین کو اس مدینے سے کتنی محبت ہوگی، وہ مدینہ جہاں حسین کا بچپن گزرا ہے، وہ مدینہ جہاں حسین کی جوانی گزری ہے، وہ مدینہ جہاں سرکار کی قبر انور ہے، وہ مدینہ جہاں حمزہ کی مزار مبارک ہے، وہ مدینہ جہاں فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، وہ مدینہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، ارے وہ مدینہ جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت، سرکار فرماتے ہیں جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں مرے تو مدینے میں آ کر کے مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرا سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے گواہ ہو جاؤں گا، سرکار فرماتے ہیں جو شخص مدینے میں مرے گا سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں، وہ مدینہ جس میں کوئی مر جائے سرکار اس کی شفاعت کرے، ارے وہ مدینہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہ مدینہ جسے جنت مصطفیٰ بنائے، وہ مدینہ جسے حرم مصطفیٰ بنائے، سرکار فرماتے ہیں مکہ ابراہیم کا حرم ہے، مکہ پروردگار کا حرم ہے، اور اے لوگوں سنو مدینے کی فلا پہاڑی سے فلا پہاڑی تک میں محمد مدینے کو حرم بناتا ہوں، اس مدینے کی عظمتیں سنو تو وہ مدینہ حسین کو کتنا محبوب ہوگا، وہ مدینہ حسین کو کتنا پیارا ہوگا، اس مدینے کی عظمت حسین کے دل میں کتنی ہوگی، اس مدینے کی محبت حسین کے دل میں کتنی ہوگی، یہ آخری رات ہے امام حسین مدینے میں موجود ہیں، مدینے سے رخت سفر باندھ رہیں گے، سرکار کی قبر پہ آ کر امام حسین آخری حاضری دے رہے ہیں، کس ارمان کے ساتھ، کس امید کے ساتھ، کن حسرتوں کے ساتھ حضرت امام حسین اپنی نانا جان کی قبر پہ آئے ہوں گے اور آخری سلام عرض کیا ہوگا، وہ بھی کیفیت سن لو، راوی بیان کرتے ہیں امام حسین اس آخری رات میں سرکار کے قبر انور کے قریب سوئے ہوئے ہیں کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے گئے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا گئے اور روتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا گئے اے حسین یہ آخری ملاقات ہے، اے حسین تمہاری شہادت کا تمہیں بلا رہی ہے، حسین کی جب آنکھ کھلی گئے تو آنکھوں سے اشک جاری ہے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، اے پروردگار کے حبیب، اے میرے نانا جان، یہ وہی مدینہ ہے جس مدینے میں آپ جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، پہاڑیوں پہ چڑھ کے آپ کی آمد کا انتظار کرتے تھے، سرکار آپ کے آنے کی خبر عام ہوئی تھی، یہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور جب سرکار آپ یہاں تشریف لائے تھے تو یہ لوگ ترانے گا رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا رسول اللہ
جس مدینے والوں نے آپ کو پناہ دی ہے، یا رسول اللہ آج ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اے نانا جان یہی مدینے والے مجھے اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں، سرکار آپ کا روزہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں، سرکار اپنا گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں، سرکار یہ محبوب شہر چھوڑ کر کے چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ اپنے نواسے کا حال دیکھیے، آپ کی امت نے مدینے میں رہنا آپ کے نواسے کا تنگ کر دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری سلام لیجئے اور امام حسین نبی کے روضے سے لپٹ کر روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آخری سلام عرض کر کے الوداع الوداع کہتے ہوئے امام حسین کس کیفیت کے ساتھ مدینے سے جا رہے ہیں، ایک نظر پلٹ کر سرکار کے روضے کی طرف دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں کہ نبی کا مدینہ نہ چھوڑا جائے، نانا کا روضہ نہ چھوڑا جائے۔ لیکن مدینے کے حالات یہ ہیں جو اس بات پہ گواہی دے رہے ہیں، اس بات پہ مجبور کر رہے ہیں، اے حسین رات کے آخری حصے سے پہلے تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ امام حسین کس تکلیف کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ، کس آہوزاری کے ساتھ نبی کے مدینے کو چھوڑ کر آ کر کے سواری پہ سوار ہوئے ہیں۔ امام حسین کا قافلہ روتا ہوا آہیں بلند کرتا ہوا مدینے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ حسین پلٹ پلٹ کر مدینے کو تب تک دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جب تک مدینے کے در و دیوار حسین کو نظر آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حسین الوداع نانا جان، الوداع نانا جان، الوداع نانا جان، اے نانا جان آخری سلام لو، اے نانا جان آخری سلام لو۔ روتے ہوئے حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کیا گزری ہوگی حسین پر جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، کیا گزری ہوگی سرکار پر جب اپنے نواسے کو مدینے سے جاتا ہوا اپنے روضے سے ملازہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، حسین کا قافلہ روتا ہوا مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف چل دیا ہے۔ حضرت امام حسین شعبان کی 4 تاریخ کو چلے مدینے کو چھوڑ کر سسکیوں کے عالم میں روتے ہوئے نبی کا روضہ چھوڑ کر امام حسین چلے ہیں مکے کی طرف۔ اور امام حسین جب مکے میں پہنچے ہیں تو مکے والوں نے امام حسین کا استقبال کیا اور حضرت حسین مکے میں پہنچ کر مکے میں پناہ گزی کی حیثیت سے جلوہ فروز ہو جاتے ہیں۔ امام حسین مکے میں نہ تو کسی سے بیعت کر اپنی کراتے ہیں، نہ کوئی لشکر اکٹھا کرتے ہیں، اور امام حسین ایک پناہ گزی کی حیثیت سے مکے میں جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اور مکے کا حال یہ ہے، امام حسین مکے میں پہنچتے ہیں تو ایام حج ہیں، لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لا رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ مکے میں آ رہے ہیں۔ ادھر امام حسین کی آمد کی خبر جب کوفے والوں کو لگی کہ حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے اور کم سے کم 150 خط امام حسین کی بارگاہ میں اس مضمون کے پہنچے کہ اے امام، باغات پھل چکے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو چکی ہیں، اے حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایسے عالم میں جب ٹرین کا، پلین کا اور تیز رفتار سواریوں کا دور نہیں تھا، جب اونٹ پر گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ریگستانی سفر کرنا تھا، جب ایک مہینے کا سفر تھا، ایسے عالم میں امام حسین کے پاس اس وقت کوفیوں کی 150 عرضیاں پہنچ جاتی ہیں۔ جب 150 خط امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے 7 ذی الحجہ کو جب لوگ مکے میں حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، ایسے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے میں ہر چند لوگوں نے امام حسین کو روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر،
اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے سب نے یہ مشورہ دیا کہ حسین آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، کوفیوں کی بے وفائی بہت مشہور ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ خود حضرت حسن نے اپنے آخری وقت میں یہ امام حسین کو وصیت کی کہ اے حسین کوفے والوں کی بے وفائی، کوفے والوں کو میں آزما چکا ہوں، تم جو ہے کوفے کی طرف مت جانا۔ لیکن جب کوفیوں نے اس مضمون کے خط بھیجے کہ اے امام ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے اور یزید کی جو ہے شراب نوشی، اس کی بے حیائی، اس کی جو ہے اس کا فسق و فجور عام ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں پیش کریں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہم قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے یزید کے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کی تھی کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا لیکن حسین آئے ہی نہیں تھے۔ حضرت امام حسین کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو امام حسین مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی عام تھی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ سرکار نے کہا اے ام سلمہ دروازے کی نگرانی کرنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ حضرت ام سلمہ نگرانی کر رہی تھی کہ اچانک حضرت حسین آئے اور دروازہ کھول کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ اس وقت وہ فرشتہ موجود تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چومنے لگے تو اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ سرکار سے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو ہے ظلم کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، یا رسول اللہ کیا آپ کو ان کی میں شہادت گانے دکھاؤں؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کربلا کی مٹی لا کر کے دی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سونگا تو سرکار نے فرمایا ریحو کربم ببلائن، اس میں کرب اور بلا کی بو آتی ہے۔ اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ جس دن یہ مٹی جو ہے خون بن جائے اس دن سمجھ لیا جائے کہ حسین شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن سے ہی عام تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کی طرف چلے اور جب کوفے کی طرف چلے تو راستے میں کئی مقام پہ کئی لوگ ملے جنہوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جانب جانے سے رکے نہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی چیز تھی جو حسین کو مکے سے کوفے کی جانب کھینچے لیے جا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک مقام پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام شراب پہ پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام شراب پہ پہنچ کر کے قیام فرمایا۔ جب قیام فرمایا اچانک ایک شخص نے تکبیر بلند کی، اس سے پوچھا کہ تکبیر کیوں بلند کی؟ تو اس نے کہا دیکھیے سامنے مجھے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا لوگوں نے بتایا کہ یہاں تو کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے غور کیا، توجہ کیا تو دیکھتے کیا ہے دور سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا اس قافلے کے آنے سے پہلے ہمیں کسی جگہ کی پناہ لینی چاہیے۔ امام حسین نے اپنے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور امام حسین جا کر کے مقام ذی حسم میں قیام گزری ہو گئے۔ امام حسین کا قبضہ ہے پانی پر، امام حسین کے ساتھیوں نے پانی پیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا کنویں پہ قبضہ ہے۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو پانی بھرنے کا حکم دیا، تمام ساتھیوں نے پانی بھر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ قریب آ گیا تو دیکھتے کیا ہے حر ابن یزید
यजीद तमीमी 1000 लश्करियों के साथ धूप की शिद्दत में इमाम हुसैन के सामने आकर के खड़ा हो गया। इमाम हुसैन ने हुक्म दिया अपने साथियों को कि हुर को पानी पिलाया जाए, हुर के जानवरों को पानी पिलाया जाए, हुर के सिपाहियों को पानी पिलाया जाए। इमाम हुसैन के साथी हुर के जानवरों को पानी पिला रहे हैं, उनके घोड़ों को पानी पिला रहे हैं, हुर के सिपाहियों को पानी पिला रहे हैं, हुर को भी पानी पिलाया गया। आज हुसैन का कब्जा पानी पे गए तो हुसैन अपने दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं, उनके घोड़ों को भी पानी पिला रहे हैं, उनके जानवरों को भी पानी पिला रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के साथियों ने जब हुर को पानी पिला दिया, उसके लश्करियों को पानी पिला दिया, उसके जो है जानवरों को पानी पिला दिया, यही तारीख, यही मुअर्रिख हैरत में पड़ जाता है कि ये मकाम जी हशम है, जहां हुसैन हुर के घोड़ों को पानी पिला रहे, उनके जानवरों को पानी पिला रहे, उनके सिपाहियों को पानी पिला रहे हैं। ये मकाम जी हशम है। अब कुछ दिनों के बाद मकाम करबला का बाक़ी होने वाला है। वहां यही लोग तलवार लेकर के हुसैन के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिन्हें हुसैन ने पानी पिलाया था। यही लोग हुसैन के खिलाफ तलवार लेकर के खड़े हैं, जहां हुसैन ने जिनके जानवरों को पानी पिलाया था, जिनके सिपाहियों को पानी पिलाया था। और हाल ये है कि 6 माह का छोटा बच्चा भी शिद्दत प्यास से तड़प रहा है, और जब पानी मांगा जाता है तो गले में तीर मारा जाता है। कितने बेवफा हैं ये कूफी के वो लोग जिन्हें हुसैन ने शिद्दत की धूप में जिनको पानी पिलाया था, जिनके जानवरों को पानी पिलाया था, जिनके सिपाहियों को पानी पिलाया था। जब मैदान करबला वाक़े हुआ है तो यही बदबख्त हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रख करके शहीद करते हुए नजर आ रहे हैं।